میرے عزیزوں، خداوند کریم کا ہم انسانوں پر یہ بڑا احسان ہے، اس رب ذوالجلال کا ہم انسانوں پر بڑا فضل ہے۔ اس رب کریم نے بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں کسی ذلیل نوع میں نہیں پیدا کیا بلکہ اشرف المخلوقات نوع انسان میں پیدا فرمایا۔ رب کریم چاہتا تو ہمیں کسی بھی مخلوق میں پیدا فرما سکتا تھا، اللہ چاہتا تو جانوروں میں پیدا فرما دیتا، رب کریم چاہتا تو چرند و پرند میں پیدا فرما دیتا، رب کریم چاہتا تو کوئی درخت بنا دیتا، اللہ رب العزت چاہتا تو کسی ناپاک جانور کی شکل بنا کر کے دنیا میں بھیج دیتا۔ لیکن میرے عزیزو، ہم اس رب کریم کا کتنا بھی شکریہ ادا کریں، سجدہ شکر بجا لائیں، ہم اسی بات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اس رب کریم نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج پہنا کر کے بھیجا۔ یہ احسان ہے اس رب کریم کا میرے عزیزوں کہ اس نے انسان بنایا ہے ہمیں، ورنہ مجھے بتائیں کوئی انسان ہے ایسا دنیا کے اندر جو یہ کہہ دے کہ ہاں میں اپنی مرضی سے انسان بناؤں، ہاں میں اپنی مرضی سے انسان ہی پیدا ہونا چاہتا تھا، انسان ہی میں اس دنیا میں آیا ہوں؟ نانا میرے عزیز، ہم تو اپنی مرضی سے آئے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے ہم جائیں گے۔ یہ تو احسان ہے اس رب کریم کا، اس نے ہمیں انسانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، انسان بنایا اور تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا۔ لیکن پھر بھی نہ جانے آپ کو کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جو ہمیشہ گھمنڈ، تکبر، غرور کرتے ہیں، نہ جانے انہیں اپنی کس بات کا تکبر ہے، کس بات کا غرور ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، اگر رب کریم نے انسان بنایا ہے تو اس چیز کا ہم شکریہ ادا کریں، تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تکبر کریں اور دوسری مخلوق پر جو اللہ کی دوسری مخلوق ہے، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں اور دیگر جو کیڑے مکوڑے ہیں، ہم ان پر ظلم و زیادتی کریں۔ ہمیں چاہیے میرے عزیز اور رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے اور اللہ کی تمام مخلوق پر رحم کریں، اللہ کی تمام مخلوق سے محبت کریں، پیار کریں۔ جتنی بھی مخلوق دنیا کے اندر رب کریم نے پیدا فرمائی ہے ان پر ظلم و زیادتی نہ کرے، کسی کو اپنے آگے حقیر نہ جانے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان کو حقیر سمجھتا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، کسی کے پاس میں ذرا سے پیسے آ جائیں، کسی کو ذرا سی نوکری حاصل ہو جائے، کوئی ذرا سی پراپرٹی جائیداد اکٹھی کر لے تو وہ اپنے آگے کسی کی اوقات نہیں سمجھتا، اپنے آگے کسی کی اوقات نہیں سمجھتا، اپنے آگے کسی کی حیثیت نہیں سمجھتا۔ یاد رکھنا، انسان اگر تکبر کرے گا، گھمنڈ کرے گا تو یہ شیطان کی صفت ہے تکبر کرنا، تو شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے۔ اگر شیطان کے طریقے کو اپنائے گا تو تیرا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا جہاں پر شیطان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو۔ اور وہ کہا ہے نا کسی نے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، ولیوں کا ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ولیوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو اللہ کے ولیوں کی تعلیمات تھی، جو ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے کیسی محبت کی ہے، کیسا درس دیا ہے، کیسا وہ سبق ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں، کیا پیغام انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیشہ وہ عاجزی و انکساری سے انسانوں سے بھی اور جانوروں سے بھی پیش آتے تھے۔ آؤ میرے عزیزو، ایک بڑے مشہور ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ میں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ میں، اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ میں کسی راستے سے گزر رہے ہیں کہ اچانک تنگ راستہ
آ جاتا ہے، تنگ گلی آ جاتی ہے، اتنی تنگ گلی آتی ہے کہ اگر ادھر سے کوئی انسان جا رہا ہے تو ادھر سے آنے والے کے لیے ایک طرف والوں کو سائٹ سے ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں اولیاء کرام پر، قربان جائیں اللہ کے ولیوں کی سوچ پر، قربان جائیں اللہ کے ولیوں کی تواضع پر، اللہ کے ولیوں کی عاجزی و انکساری پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ میں اس تنگ راستے سے گزر رہے ہیں کہ اچانک کیا ہوتا ہے، سامنے سے ایک کتا آ جاتا ہے۔ اس راستے سے آپ گزر رہے تھے، سامنے سے ایک کتا آیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس کتے کو آتے ہوئے دیکھا نا، تو روایت کے اندر آتا ہے آپ نے راستے کو چھوڑ دیا، سائٹ سے ہو گئے آپ، اپنے مریدوں کو بھی آپ نے حکم دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب پیر صاحب سائٹ سے ہٹے ہوں گے، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے راستہ دیا ہوگا تو مرید تو آپ سے آگے نہیں بڑھیں گے نا، تو پیر اور مرید دونوں سائٹ سے ہو گئے، آپ کے چاہنے والے بھی ہٹ گئے۔ لیکن آپ کے انہی مریدوں میں ایک کے دل میں خیال آتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور یہ انسان ہے، اور یہ حقیر چیز کے لیے، حقیر مخلوق کے لیے، حقیر جانور کے لیے کہ جو کتا ہے، کہ جس کے پاس میں کوئی آنا نہیں چاہتا، جس کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا، جس سے لوگ بچ کر کے بھاگا کرتے ہیں، جس کو کوئی عزت نہیں دیتا، جس کو لوگ پتھر مارا کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی اتنے بڑے عالم دین ہونے کے بعد میں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہونے کے بعد میں، ایک حقیر چیز کے لیے راستہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ خیال آیا مرید کے ذہن میں کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے، تو اس جانور کے لیے، اور جانور بھی کون سا؟ کتا، کہ جس کو لوگ کچھ نہیں مانتے، پتھر مار دیا کرتے، ڈنڈی مار دیا کرتے، لاٹھیوں سے بھگا دیا کرتے، اور آپ نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھیں اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی علم غیب عطا فرمایا تھا، وہ بھی دلوں کے حال کو جان لیا کرتے تھے۔ آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی، آپ کے مرید کی طرف۔ آپ اپنے اس مرید کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والے، اے میرے مرید، جب ہم اس راستے سے آ رہے تھے، سامنے سے ایک کتا آ رہا تھا، جیسے ہی ہم قریب پہنچنے لگے، ہم سیدھے چلتے جا رہے تھے کہ اچانک کتے نے اپنی زبان سے کہا، کہ جس کی زبان کو میں نے سمجھ لیا، اس کتے نے کہا، اے بایزید، یہ رب کریم کا فیصلہ ہے کہ اس نے مجھے جانور بنا دیا، اس نے مجھے کتا بنا دیا، روز ازل سے میں کتا بن گیا، اور اے بایزید، تمہیں انسانی جامہ پہنا دیا، تمہیں انسان بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد میں سلطان العارفین کا قبہ پہنا دیا۔ اے بایزید، یہ سب رب کے فضل کی بات ہے، رب کے کرم کی بات ہے۔ آپ اپنے مرید سے فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والے، اے میرے مرید، اگر میں تکبر کر لیتا، گھمنڈ کر لیتا، اور اس کو کتا جان کر کے راستے کو نہ چھوڑتا، ہو سکتا تھا میری ولایت ختم ہو جاتی، میں تکبر والوں میں شامل ہو جاتا، متکبر کہلاتا۔ اسی وجہ سے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا دل ہی دل میں، اور اس مخلوق کے لیے کہ جس کو اللہ نے کتا بنایا ہے، اس کے لیے راستے کو چھوڑ دیا۔ کتے کی اس بات سے میں پریشان ہو گیا اور خدا کا شکریہ ادا کیا، اور اس کتے کے لیے راستے کو خالی کر دیا۔ یہی حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے ایک کتے کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا کہ جو اس کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے، اس کے جسم پر کہیں وہ میرے کپڑوں پر نہ لگ جائے۔ تو ایک کتے نے جواب دیا تھا، اے بایزید، اگر تم نے مجھے ناپاک جان کر
اور اپنے آپ کو اشرف المخلوقات جان کر تمہارے دل میں اگر تکبر پیدا ہوا ہے، گھمنڈ پیدا ہوا ہے، غرور تمہارے دل میں پیدا ہوا، تم نے اس وجہ سے اپنے کپڑوں کو سمیٹا ہے، یاد رکھنا میرے جسم پر جو نجاست لگی ہوئی ہے اگر تمہارے کپڑوں پر لگ جائے تو وہ پانی سے پاک ہو سکتی ہے، لیکن تمہارے دل کے اندر اگر تکبر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا تو 7 سمندروں کے پانی سے بھی دھو گے، تکبر صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ جو ظاہری نجاستیں ہیں یہ پانی سے آپ صاف کر سکتے ہیں، لیکن تکبر کرنا، غرور کرنا، اپنی کسی بات پر گھمنڈ کرنا، یہ باطنی نجاست ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو اس سے پاک نہیں کیا تو اپنے جسم کو کتنا بھی صاف رکھ لو، اپنے دل کو صاف نہیں کیا تو یاد رکھنا آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کتا کہتا ہے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں ایک مردود مخلوق ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے وہ پتھر مارتا ہے، ڈنڈے مارتا ہے، اور آپ کو جو دیکھتا ہے وہ السلام علیکم یا سلطان العارفین کہتا ہے۔ اے بایزید، میں کل کے لیے کھانے کو اکٹھا نہیں کرتا، اور انسان گندم کے ذخیرے کو جمع رکھتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس کتے کی باتوں کو سنا تو آپ کہتے ہیں کہ تیری باتیں بڑی سبق آموز ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو وہ مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی جانوروں کی زبانوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور انسان اگر چاہے میرے عزیزو تو ایک کتے سے بھی درس حاصل کر سکتا ہے، سبق حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا اپنی کسی بات پر گھمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا۔ رب کریم جو نعمت عطا فرمائے، اللہ رب العزت کسی نعمت سے نوازے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا، رب کریم کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینا۔ یاد رکھنا اگر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے تو رب کریم نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ان نعمتوں میں ہم اور زیادہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھنا اگر کسی نے گھمنڈ کیا، غرور کیا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے تکبر کیا، غرور کیا تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔